إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل کو انسان کی روح کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ہر دور میں بہترین کردار ادا کیا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، میرے اور آپ کے خالق و مالک ہم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، چونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہو۔ دنیا میں لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ایمان والو، تم وہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ذات پر ایمان لاتے ہو، تمہیں اپنے خالق و مالک کی پہچان ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم اور معرفت رکھتے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عظیم مانتے ہو، تم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو، تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ دل کی دھڑکن، ذہن میں پیدا ہونے والا خیال، رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی سیاہ چیونٹی کی جو حرکت ہے وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، لہٰذا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح ہو، شام ہو، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، کاروبار پر بیٹھے ہو، ملازمت کر رہے ہو، چھوٹی عمر ہے، لڑکپن ہے، جوانی بڑھاپا ہے، الغرض تم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ ایک بہت ہی آسان عبادت ہے۔ انسان چلتے ہوئے بھی یہ ذکر کر سکتا ہے، انسان بیٹھے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، انسان لیٹے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، مجلس میں ہو تو بھی ذکر ممکن ہے، تنہائی میسر ہو پھر بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان عبادت ہے اور یہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو کیا کرو بھائیو۔ یہ کتنی عظیم عبادت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اگر آج کے جمعے کے خطبے میں ہم صرف اسی ایک حدیث کو یاد کر لیں اور سمجھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی اہمیت کے لیے وہی ایک حدیث کافی ہے، میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے وہی ایک حدیث کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو بڑا شوق دلانے والے انداز میں مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ کو فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم، کیا میں تم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہو ان عبادتوں میں جو سب سے خیر والی، بہتری اور بھلائی والی، سب سے عظیم عبادت میں تم کو نہ بتلا دوں؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور جنت میں کل قیامت کے دن آخرت میں تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی عبادت ہو، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا وہ عبادت تمہارے لیے سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ تم اپنی محنت سے کما کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے بھی وہ عبادت جو ہے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم میدان جنگ میں کھڑے ہو، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو، تمہارے دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہو، تمہارا دشمن تمہاری گردن کاٹنا چاہتا ہو اور تم اپنے دشمن کی گردن کاٹنا چاہتے ہو۔ اتنی عظیم عبادت، جس عبادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چوٹی اور سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا صحابہ تم نہیں چاہتے یہ 5 خوبیوں والی میں تم کو عبادت بتلا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے خیر اور بہتری والی عبادت ہو، جو تمہارے رب اور مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ عبادت ہو، اور جنت میں تمہارے درجات کی بلندی کے لیے سب سے زیادہ بلندی عطا کرنے والی عبادت ہو، جو تمہارے اعمال میں سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے افضل عبادت ہو، اور وہ عبادت میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی گردن کاٹنے اور دشمن کی گردن کو کاٹتے ہوئے جو انسان اجر حاصل کرتا ہے اس سے بھی بڑا اجر تم کو مل جائے۔ صحابہ، یقینی بات ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قدر شوق دلایا تو یقینی بات ہے قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ عبادت آپ ہم کو ضرور بتلا دیجئے، اتنی عظیم عبادت ہمیں بتلا دیجئے۔ فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے اندر یہ پانچوں خوبیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اب آئیو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ انسان اے سی کے اندر بیٹھا ہو، پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور انسان اللہ کا ذکر کرے، اور دوسرا انسان وہ محنت کر کے پیسے کمائے اور اپنی جمع پونجی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں خرچ کر دے، اور دوسرا انسان میدان جنگ میں اپنی جان لے کر چلا جائے، تو یہ انسان کیسے اس سے افضل ہو سکتا ہے؟ اس انسان نے مشقت نہیں کی ہے، اس انسان نے محنت نہیں کی ہے، اس انسان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی ہے، وہاں پر دوسرا انسان اپنی جان لے کے گیا ہے، دوسرا انسان اپنا مال لے کے گیا ہے، یہ عبادت کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ تو بھائیو، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ ساری عبادتوں کی روح ہے، یہ ساری عبادتوں کی جان ہے۔ آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے، کبھی تجربہ کر لیجئے، ایک دن اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دوستوں کی محفل میں، گھر کے اندر مسجد میں بیٹھ کے، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں آپ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دیکھیں، اور پھر اس دن نماز پڑھ کے دیکھیں۔ اس دن نماز کے اندر لذت کو آپ ایسے محسوس کریں گے جیسے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سورج کھڑا ہے، آپ کو اپنی نماز کے اندر ایک لذت اور چاشنی ملے گی۔ آپ جب اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے سبحان ربی العالی کہیں گے تو آپ کو اس سبحان ربی العالی کہنے میں ایک لذت محسوس ہوگی، آپ کو ایمان کی تازگی ملے گی، آپ کی جو روح ہوگی اس کو جلا مل جائے گی، چونکہ ساری عبادات اس کی روح اور جان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جو انسان کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس انسان کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس انسان کی عبادت میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے، اس عبادت میں انسان کو ایک لذت ملتی ہے، انسان کا پھر دل کرتا ہے کہ میں ذکر کروں، میں دوبارہ عبادت کروں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے، ان میں ایک آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جو تنہا بیٹھا ہے، لوگ کاروبار میں گئے ہوئے ہیں، لوگ پیسے کما رہے ہیں، کوئی چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے گپ شپ میں مصروف ہے، کوئی اپنی راتوں کو موبائل اور ٹی وی کے ذریعے آلودہ کر رہا ہے، لیکن یہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے ذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس نے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب انسانیت محشر کے میدان میں گرمی سے بلبلا رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے اللہ کے نبی، دین اسلام میں عبادات بہت زیادہ ہیں، میں ساری نہیں کر سکتا، یہ ساری عبادات میرے لیے کرنی مشکل ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اس عمل کو کر لوں۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان عظیم صحابہ کرام پر کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ پوچھا کہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے، وہ کون سا رستہ ہے جس پہ چل کے میں جنت الفردوس میں چلا جاؤں گا۔ دوسری روایت میں ہے اس نے فرمایا انی قد کبرتو، اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں زیادہ عبادات نہیں کر سکتا، میرا وجود لمبے قیام کا متحمل نہیں ہے، میں لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کما کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی میں بوڑھا ہوں، آپ مجھے دلنی علی عمل اتشبث بہ، ایک عمل بتلا دیجئے، صرف ایک عمل ہو میں اس کو کر لوں اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ ٹھیک ہے صحابی، ایک عبادت ہے تو اس عبادت کو کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ صحابی ہمہ وقت، ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں، تیری زبان تر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمہ وقت تیری زبان پہ ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو نماز کی بھی رخصت دے دی ہو، روزے کی بھی رخصت دے دی ہو، اس انسان کو حج کی بھی رخصت دے دی ہو۔ تو کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ ایک عمل کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ عمل سارے اعمال کی روح اور جان ہے، یہ ممکن نہیں ہے ایک انسان کی زبان ہمہ وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو، وہ نماز نہ پڑھے، وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ کیسے ممکن ہے جس انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو وہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ نہ پڑھے۔ جو انسان ہمہ وقت اپنی زبان کو تر رکھے گا نتیجہ یہ نکلے گا ساری عبادتیں اس کے لیے کرنی آسان ہو جائیں گی۔ جو اسے مشکل اور پریشانی پیش آ رہی تھی کہ عبادت کرنا مشکل لگ رہا تھا، وہ عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس ایک عمل کی وجہ سے ساری عبادات انسان کے لیے آسان ہو جائیں گی اور انسان ان عبادات کو اللہ کے ڈر اور خوف سے ادا کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہی رستہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی عظیم حدیث ہے، خوشخبری بھی بہت بڑی ہے اور وعید بھی بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، مثال اس انسان کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا۔ اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے ہم اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہیں یا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز پڑھ لو تو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، نہیں۔ جب تم نماز پڑھ لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، کھڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، وَقُعُودًا، تم بیٹھے ہوئے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اگر تم لیٹے ہوئے ہو پھر بھی تم نے ذکر کرنا ہے۔ جو انسان نماز پڑھ کے نماز اس انسان کو ذکر کا عادی نہ بنائے، اس نماز میں کوئی کمی ضرور ہے، اس نماز کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ انسان نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے اور پھر اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ بازار میں جائے بد نظری شروع کر دے، کانوں کو بری آوازوں سے آلودہ کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔
نماز بے حیائی سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے، اور فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور نماز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے یہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال اس انسان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اگر کسی کو زندہ دیکھنا ہو تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتا، جسے اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی۔ دیکھنے میں وہ زندہ ضرور ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان مردہ ہے، اس انسان کے اندر روح نہیں ہے۔ تو معاشرے میں کتنے ہی لوگ جن کو ہم زندہ سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ مردے ہیں، اور وہ گھر جن گھروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں نماز نہیں ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، جس گھر میں سوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس گھر میں اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس گھر کے اندر داخل ہوتے اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ گھر قبرستان ہے، بنا چاہے سنگ مرمر کا ہو، اپنے علاقے کا سب سے خوبصورت گھر ہو، بھائیو وہ قبرستان ہے، وہاں پر زندہ لوگ نہیں رہتے، وہاں پر مردے دفن ہے۔ آئیے بھائیو اپنے آپ کو بھی ہم زندگی دیں اور اپنے گھروں کو بھی ہم زندہ لوگوں کا مسکن بنائیں۔ یہ زندگی یہی حقیقی زندگی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کان یذکر اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، چار کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ چار کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذکار میں، عبادات میں سے سب سے زیادہ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ وَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تم جس سے بھی آغاز کر لو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، سبحان اللہ سے آغاز کر لو، الحمدللہ سے کر لو، لا الہ الا اللہ سے کر لو، اللہ اکبر سے کر لو، کسی سے بھی آغاز کر لو، یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا جنتکم من النار، صحابہ جہنم سے ڈال تیار کر لو، اپنی ڈال بنا لو، وہ ڈال جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات کہا کرو، یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں ڈھال بن جائیں گے، اور کل قیامت کے دن تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہم نے بارہا سنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس حدیث پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں؟ یہ جو دل میں سختی ہے، یہ جو دلوں میں نفرتیں ہیں، یہ انسان کو جو عبادت میں چاشنی نہیں ملتی ہے، یہ جو انسان کے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، یہ جو انسان کا دل پریشان رہتا ہے، انسان مصائب کے اندر جو گرا ہوا رہتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ میں جکڑا ہوا ہوں، میری روزی جو ہے اس میں تنگی ہے،
میرے رزق میں فراوانی نہیں آ رہی ہے۔ الغرض دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کا جو حل ہے وہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، سکون، راحت، لذت، دنیا کی ہر خیر اور بلائی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملتی ہے۔ کتنی آسان یہ عبادت تھی جس کے ذریعے ہم بیماریوں کا علاج کر سکتے تھے، جس کے ذریعے ہم اپنی پریشانیاں دور کر سکتے تھے، رزق میں فراوانی حاصل کر سکتے تھے، گھروں کی نفرتیں، ناچاکیاں ختم کر سکتے تھے، رشتوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کر سکتے تھے۔ چھوٹی سی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ ایک بہت بڑے محدث تابعی ہیں ابو قلابہ رحمہ اللہ، ایک آدمی صحرا میں سے گزر رہا ہے، صحرا میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ یہ راہ گزر مسافر سوچتا ہے کہ اس صحرا میں کون انسان ہے جس کی خیمے کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اپنے رستے سے تھوڑا سا ہٹ کے اس خیمے میں جاتا ہے۔ جب خیمے کے قریب پہنچتا ہے تو خیمے کے اندر سے الحمدللہ 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 اس کی آواز آ رہی ہے۔ یہ مسافر اس خیمے کے اندر جاتا ہے، جا کے کیا دیکھتا ہے؟ ایک انسان ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، تنہا ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حالت یہ ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر یہ مسافر آبدیدہ ہو گئے اور اس اللہ کے بندے کو کہتے ہیں علی شیء تحمد اللہ، کون سی نعمت ہے جس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ ہاتھ نہیں ہیں، چلنے کو پاؤں نہیں ہیں، صحرا میں اکیلے پڑے ہوئے ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کس نعمت پہ اللہ کا شکر کر کے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری نے بہت زیادہ حدیثیں ان سے صحیح بخاری میں نقل کی ہیں۔ ابو قلابہ عبداللہ بن زید رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں اس سے بڑی شکر کرنے کے لیے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ذکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان بند نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، لیکن اس اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا ذکر کرنے کے لیے زبان جو ہے وہ دی ہے۔ اگر زبان میں ذکر کی طاقت نہ ہوتی تو پھر کتنا بڑا میرے لیے مصیبت ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو وقت کے ہر طاغوت کے سامنے کھڑے ہوئے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب ہلاکو اور اس کے حواری مسلمانوں کو نیست و نابود کر رہے تھے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تتاریوں کے ایک سپہ سالار کے خیمے میں جاتے ہیں۔ بڑا ظالم قسم کا سپہ سالار ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور اسے بڑے سخت لہجے میں ڈانٹتے ہیں، اور یہ جو فوج کا کمانڈر ہے خاموش ہے، جسم پہ کپ کپی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر لیے، ابھی حکم ہوگا ہمارے استاد کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی، اور میں پاس کھڑا ہوں، خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑیں گے۔ میں نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ خوف کے ساتھ گرج رہے ہیں اور بڑے زور کے ساتھ اسے بات کر رہے ہیں، اور بات کر کے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کمانڈر کی فوج کے جو لوگ بڑے بڑے افسر اس کو کہتے ہیں
چھوٹی سی کوئی بات کرتا تم اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے ہو۔ یہ آدمی، اس نے تمہیں اتنا برا بلا کہا، اس نے تمہیں اتنا ڈانٹا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا کہ مجھے جب یہ بول رہا تھا تو مجھے اس کی آواز میں شیر کی گرج سنائی دے رہی تھی، اور میرا جسم، اگر میرے جسم پہ کپڑے نہ ہوتے تو تم میرے جسم کی کپاہٹ کو دیکھتے۔ یہ تو شکر ہوا یہ میرے خیمے سے باہر نکل گیا، مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور بالا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہنے لگے اگر تم مجھ کو جیل میں بند کر دو گے تو مجھے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ساری دنیا سے کٹ کے میں جیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی کوتاہی کی ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں ایک موقع بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا۔ اور اگر مجھے جلا وطن کر دو گے، اگر مجھے میرے ملک سے نکال دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چل کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھوں گا، یہ آسمان کو، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ لہریں مارتا ہوا سمندر، یہ سبزہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میرے دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز پڑھ کے 2، 2.5، 3 گھنٹے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور کہتے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کروں تو میرے اعضاء میں روح محسوس نہیں ہوتی، مجھے اپنے جسم کے اندر طاقت محسوس نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، غریب صحابہ اکٹھے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیا عظیم لوگ تھے، کیا عظیم سوچ تھی، کیسی خوبصورت زندگی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شاندار ان کی تربیت کی تھی۔ آگے کہتے اللہ کے نبی ایک پریشانی ہے، ذہب اہل الدثور بالاجر، اللہ کے نبی پیسے والے سارا اجر لے گئے اور ہم غریب، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی جب صدقے کا اعلان ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہمیں حسرت ہوتی ہے جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی بہت آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی جب آپ جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو سواریاں یہ پیش کرتے ہیں،
اللہ کے راستے میں یہ خرچ کر کے ذہب اہل الدثور بالاجر، اللہ کے نبی نیکیاں تو ساری یہ لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غریب صحابہ پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں ایک ذکر بتلاتا ہوں، تم اس ذکر کو کرو گے تو یہ پیسے والے صحابہ سے تم آگے نکل جاؤ گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جب فرض نماز پڑھو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور آخر میں کیا خوبصورت ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحابہ اس کو پڑھ کے 100 کی گنتی پوری کر دو، تمہارے یہ 3-4 منٹ جو ہیں یہ تم ذکر کرو گے، پیسے والے جتنی نیکیاں کماتے ہیں تم ان سے بہت آگے نکل جاؤ گے، وہ تمہارے مقام کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہی صحابہ دوبارہ پلٹ کے آئے، کہا اللہ کے نبی یہ ذکر تو پیسے والے صحابہ کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب وہ بھی فرض نمازوں کے بعد، وہ بخیل تو نہیں تھے، انہی نے جا کر بتلایا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرض نمازوں کے بعد وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ یہ سارے ذکر کرنے لگ گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا۔ آخری حدیث، ایک دیہات کا رہنے والا سادہ سا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہا اللہ کے نبی کچھ بتلا دیجئے، کچھ ایسا دے دیجئے کہ کام بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 4 کلمات پڑھا کرو، تو جو مقصد کے لیے تم آئے ہو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صحابی نے سنا، تھوڑا سا باہر گئے، دوبارہ پلٹ کے آئے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر البائس، یہ کمزور حال والے نے سوچا ہے کچھ، دوبارہ آئے، آگے کہا اللہ کے نبی سبحان اللہ للہ، سبحان اللہ پڑھوں گا یہ اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ یہ اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر اللہ کے لیے ہے، فماذا لی مجھے کیا ملا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کلمے ادا کر کے جب تو کہے گا اللہم ارزقنی، اللہ تعالیٰ کہیں گے قد فعلتو، جب تو کہیں گا کہ یا اللہ مجھے روزی دے دے، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے روزی دے دی۔ اگر تو کہے گا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، تاکہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان مل جائے، ہماری زندگی میں راحت لذت آ جائے، ہمارے غم دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سجدوں میں لذت نصیب فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ
ان کی قبروں کو ٹھنڈی فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرضے ان کے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو رزق کی تنگ دستی کا شکار ہے، یا اللہ رزق کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں۔ یا اللہ مسجد میں بیٹھ کے یہ ایمان والے تجھ سے رزق کی فراخی مانگ رہے ہیں، یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ موسم کی گرمی بڑی شدت کی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نصیب فرما دے۔ یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما دے۔ یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور بلائیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان والوں کے دل کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری خیر اور بلائی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنت عطا فرما دے، جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔